بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم، اور بوجہ ان کے کفر کرنے، وقولہم، یہ بہت تفسیریہ ہے اور معنی یہ ہوگا بکفرہم وقولہم، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی کہنا ان کا اوپر مریم کے بہتانن عظیمہ، بہتان بہت بڑا۔ اب دیکھا بے کفرہم کے بعد میں نے کیا کہا، یہ واو کون سا ہے؟ تفسیریہ۔ معنی کیا ہوگا؟ ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی وہ کفر کیا تھا؟ بوجہ کہنے ان کے اوپر مریم کے بہتان عظیم۔ یہ بہتان عظیم کیا تھا؟ حضرت مریم پر زنا کی تہمت، بہتان عظیمہ، حضرت مریم پر زنا کی تہمت۔ جہاں تھوڑا سا ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ حضرت مریم پر زنا کی تہمت یہ کبیرہ گناہ بنتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر کیوں کہا؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ بھائی کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانا کفر بن جاتا ہے؟ اور بزرگوں بولو، کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانا کفر ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ مریم پر بہتان عظیم لگایا؟ اور یہ کفر ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ تو حضرت مریم پر زنا کی تہمت کو قرآن نے کفر کیوں کہا؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ کہ مریم پر بہتان لگانا اس میں توہین عیسوی تھی، حضرت عیسیٰ کی توہین تھی، اور حضرت عیسیٰ پیغمبر ہے، اور توہین رسول کفر ہوتی ہے، اس لیے عام عورت پر جو بہتان لگائے تو گناہ گار ہے، لیکن حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگانا یہ حضرت عیسیٰ کی توہین تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی توہین کی وجہ سے وہ ان کو قرآن نے کفر کہا اور کافر کہا۔ دوسری وجہ یہ کہ حضرت مریم کی من جانب اللہ صفائی آ چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے خرق عادت طور پر پنگوڑے میں حضرت مریم کی صفائی قال انی عبد اللہ دے دی تھی، تو یہ خرق عادت جو صفائی تھی یہ من جانب اللہ تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم کی طہارت آ چکی ہے، اب اگر کوئی بہتان لگاتا ہے تو وہ کافر بنے گا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اس تطہیر بیانی اور جو اللہ نے صفائی بیان کی ہے اس پر اعتماد نہ کر کے وہ کافر بن گیا۔ تو کچھ سمجھے ہو بات؟ اب ذرا توجہ کرو، کتنی وجہ میں نے بتائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مریم پر بہتان کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ کفر۔ میں نے کیا کہا آپ کو کہ مریم پر بہتان عظیم کو قرآن نے کیا کہا؟ تو کتنی وجہ سے کفر ہوا؟ شاباش بولتے رہو، کتنی وجہ سے؟ تو نمبر ایک، حضرت مریم کی توہین، ان پہ بہتان۔ یہ کس پہ بہتان تھا؟ حضرت عیسیٰ پر، اور نبی کی توہین کفر ہے، اس لیے ان کے اس قول کو کیا کہا گیا؟ کفر۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ حضرت مریم کی صفائی من جانب اللہ ہو چکی تھی، حضرت عیسیٰ نے ان کی طہارت بیان کی بطور خرق عادت کے، تو جب خرق عادت کے ایک بچہ بول رہا ہے تو وہ ظاہر بات ہے من جانب اللہ ہی بول رہا ہے، ان کی وہ صفائی آ چکی تھی۔ اب اللہ جب صفائی دے چکا تھا،
اب ان پہ بہتان یا تہمت لگانا یہ کفر بننا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بکواس کرے وہ بھی کافر ہے۔ ایسے جی عقیدت میں نہیں، بات سمجھو، حضرت عائشہ پر بہتان رکھنے والے بھی انہی دو جرموں کا مرتکب ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے بے کفر ہم کہا۔ کیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین آپ پہ تہمت امام الانبیاء کی توہین ہے، جس طرح مریم صدیقہ پر تہمت حضرت عیسیٰ کی توہین تھی، تو آپ حضرت عائشہ کی توہین پر نبی کریم علیہ السلام کی توہین ہے، اور آپ کو ایذا دینا ہے تو عیسیٰ کو ایذا دینا اور ان کی توہین کرنا کفر ہوا، تو محمد مصطفیٰ کی بے عزتی کرنا اور توہین کرنا اور آپ کو ایذا دینا یہ سب سے بڑا کفر ہوا۔ ایک تو جو حضرت عائشہ پہ بہتان لگاتا ہے یا تہمتیں لگاتا ہے یا حضرت عائشہ کے خلاف بکواس کرتا ہے تو وہ موجب ہے توہین محمدی کا، اور توہین محمدی واضح طور پہ بولو شابش کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور نمبر دو، جس طرح حضرت مریم کی طہارت من جانب اللہ آئی اور وہ ایک بچے کی زبان پر، تو حضرت عائشہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جو اس پورے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اکیلی وہ عورت ہیں جن کی صفائی اللہ نے اپنے کلام میں نازل کی ہے۔ قرآن پاک سورہ نور میں اللہ نے حضرت عائشہ کی صفائی دے دی اور حضرت عائشہ کی طہارت بیان کر دی۔ اب جب اللہ نے طہارت بیان کر دی، اس کے بعد حضرت عائشہ کے خلاف چاہے کوئی دارالعلوم کراچی کا پرانا کتا بھونکے یا کوئی نصرت العلوم کا بڈھا شیخ الحدیث وہ رائیو النساء کا بکواس کرتا رہے، یا کوئی اور چکرالے کا وہ اللہ یار خان چکرالوی جیسا بدماش